ارض ایک لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں قرآن کا ایک سینٹرل لفظ ہے ارض، اور اردو میں اس کا مطلب ہے زمین. حالانکہ اللہ عز و جل اس پلینٹ کو دنیا کے نام سے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ مزین السماء الدنیا، کہ ستاروں کو ہم نے مزین کیا اس دنیا کے آسمان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ کو زمین کہہ دیا، مگر ہم نے نہیں، ہم نے اس پلینٹ کو دنیا کہہ دی، ہم نے اس کو زمین بولے. اور جب ہم پلینٹ کا نام بھی زمین رکھیں گے، اس مٹی کا نام بھی زمین رکھیں گے، جس چیز کے اوپر گراؤنڈ پہ چلتے ہیں اس کا نام بھی زمین رکھیں گے، تو پھر کنفیوژن تو پھیلے گی. اب ہم پوری کانسٹلیشن تو لیتے نہیں نا، ہم نے کبھی بھی نہیں لیں گے. اتنا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دوں جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، کہ میں اگر چاند پہ چلا جاؤں تو یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم اس کو چاند ہی بولتے ہیں، مگر میں اور آپ چاند پہ کھڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کو آپ اور میں اردو میں اتنے ہم بہکا دیے گئے ہیں کہ میں یہی کہوں گا کہ اور صاحب زمین سے ذرا ایک قدم اوپر اٹھائیے گا، حالانکہ وہ چاند ہوگا، وہ زمین نہیں ہوگی، اور زمین وہ ہوگی جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوگی آسمان میں. بالکل ٹھیک. اور چاند ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ آسمان میں نظر آتا ہے. ہمیں چاند اپنے کنویں کے اندر تو نہیں نظر آتا نا، ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے. تو اوپر کی جگہ چاند ہے، مگر جب میں چاند پہ جاؤں گا تو اوپر کی جگہ کیا ہوگی؟ زمین ہوگی. ٹھیک. ہمیں زمین کا جو پلینٹ ارتھ ہے وہ ہمیں آسمان میں نظر آئے گا. سو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کیونکہ اس کو مورفولوجی بولتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان سا علم ہے، میتھمیٹکس کا علم ہے، کہ ایک ڈیٹا سیٹ دوسرے ڈیٹا سیٹ میں کنورٹ ایسے نہیں ہو جاتا، وہ اپنا پورا کا پورا مورفوسس شو کرواتا. بالکل ٹھیک. سو جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ایک ڈیمانڈ ایسی آئی تھی کہ جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، مذاق اڑانا چاہ رہے تھے کہ اس اونٹنی کا قد ایسا ہو، اس میں اس کی کوہان ایسی ہو، اس کی دم ایسی ہو، اس کے پیر ایسے ہو، اس کا اتنا دودھ دیتی ہو، جو بھی انہوں نے جو ہوا میں لگا سکتے تھے کر دیا. تو بہت ہی آسان تھا اللہ عز و جل کے لیے کہ یہ شو کرتے کہ معجزہ دکھانے کی طاقت ہی اصل میں معجزہ ہے، باقی کی چیزیں تو ہم ابھی کر کے دکھا ہی دیں گے تمہیں. تو تمہارے سامنے ابھی اونٹنی ایسے کر کے سامنے آ جائے گا پہاڑ سے، نہیں بغیر پہاڑ کے، اچھا ایسے کر کے ہوا سے میں نے اونٹنی لے کے آنی ہے. واہ. یہ ہونا تھا اصل میں جو کہ ہمارا ذہن ڈیمانڈ کرتا ہے، معجزہ ایسے ہونا چاہیے، ہاں فوراً ایسے لے کے. مگر اللہ عز و جل نے حضرت صالح کے تھرو ایسے ہوا سے اونٹنی نہیں پیدا کروائی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو، پتھر کو پھاڑ کے اس میں سے اونٹنی پروسیس کے تھرو نکالی. واہ. اس کو مورفولوجی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی سنت پہ پوری کائنات کو رکھا ہوا ہے کہ تم یہ جادو ٹونا نہیں ہے، یہ کوئی مجیشین کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں ڈالا گیا، یہ پورا کا پورا پروسیس کائنات ہے. جی دس از لاز آف فزکس وچ آر ایسے نہیں ہے کہ اچانک اوپر سے گرا دوں پہاڑ کے اندر سے. بالکل. اب یہ مورفولوجی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حدیث کے اندر بھی اسی طریقے سے بتائی. کہ میں اس سے پہلے کہ معراج کی حدیث پہ آؤں، میں ایک اور ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو. دنیا میں آج تک مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا سوائے عرب مسلمانوں کے. یاد رکھیے گا، عرب مسلمان ایسے نہیں سوچتا. ہم اتنے انڈونیشین سے ملا، میں اتنا ملا کہ میں آپ کو اسے لگتا تھا ہم نہیں ٹرین کیا اس کو، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، افغانی، ایرانی، کیونکہ میں رہا ہوں باہر کے ملکوں میں، تو میں یہ بڑا بیسک سا ٹیسٹ کرتا ہو رہا تھا کہ تمہاری سائیکالوجی کیسے، اسلام میں سائیکالوجی کیسے سیٹ کی گئی. تو میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں سب کو. آپ کمرے میں 1 2 3 4 5 6 بندے بیٹھے ہوئے، آج تک ہم نے یہ سوچا نہیں، مگر سمجھ لیں صحیح سوچا تو ابھی سوچ لیں گے میرے سوال کے بعد، مگر آپ کے ذہن میں وہ تصویر نہیں بن سکے گی، کیونکہ آپ کے اوپر وہ ایک خاص اینگل سے اسلام پہنچایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت کے ایک عدن میں، باغ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا اور دنیا میں بھیج دیا. تو آپ کے ذہن میں وہ کیا تصویر بنتی ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کیسے آئے تھے؟ واٹ واز دا پروسیس؟ ذرا اتنا سا سوال ہے جو ہم سب مسلمان ٹرین ہی نہیں ہوئے. ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے کر دیا. ہاں کیسے کیا؟ آپ کے ذہن میں کوئی تصویر ہوگی تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا کہ ایسے کریں گے تو آدم علیہ السلام ادھر آ جائیں گے. تو آدم علیہ السلام اچانک آنکھ کھلی تو دنیا میں پائے گئے اکارڈنگ ٹو آدم علیہ السلام. دیے گئے ہمارے مولوی کہتے بھی ہیں جی اچانک دیکھا اپنے ارد گرد. جی بالکل. بلکہ اقبال نے جو پوری نظم لکھ دی ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فلا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج، پوری ایز اف کہ پہلے ان کو سلایا گیا کاف کی طرح، اٹھے تو وہ دنیا میں تھے. یہ تصویر بننی چاہیے بھائی، یہی بننی چاہیے، مگر ان کے لیے نہیں.
ہمارے لیے کیا پروسیس تھا. اصحاب کہف کو ہم دیکھتے تو خوف میں آ جاتے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے دونوں پرسپیکٹو دیے نا. اصحاب کہف نے تو آنکھ کھولی تو 300 سال گزر چکے تھے. باقی کے لوگوں کے لیے نہیں 300 سال گزرے تھے. باقی کے لوگ ان کو کروٹیں بدلتا دیکھ رہے تھے. اصل میں نہیں کسی نے دیکھا, وہ تو اللہ نے بتایا نا. اگر تم دیکھتے تو خوف سے پیچھے بھاگ جاتے, الٹے پیر بھاگتے, کیونکہ سم تھنگ ایلس واز گوئنگ آن. سو ادھر آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ آدم کے کسی غار میں بھیجا گیا ہو. میں ویسے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. یا پھر ان کو سلایا گیا ہو اور ان کو اسی طریقے سے زمین میں اٹھایا گیا ہو جس طریقے سے اصحاب کہف کو 300 سال بعد اٹھایا گیا. مگر اصحاب کہف نے اپنی فزیکل لوکیشن چینج نہیں کی. ٹھیک, اب وہی رہے, جدھر تھے ادھر ہی تھے. بالکل ٹھیک. آدم علیہ السلام نے 7 آسمان کراس کیے. ٹھیک. سو سم تھنگ واز گوئنگ آن کہ آدم علیہ السلام اپنی فزیکل بینگ 7 آسمان کا سفر بغیر کسی ہوائی جہاز کے ٹریول کر رہے ہیں, بغیر اسپیس شٹل کے. یہ والا پورا کا پورا سفر ہمارے ذہن میں بچپن میں کیوں ڈالا گیا کہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے کیسے تھے. یہ اتنا بڑا, یہ یاجوج ماجوج کی بات میں بتا رہا ہوں بات, کہ آدم علیہ السلام ہی نہیں ہم نے کبھی سوچا تو یاجوج ماجوج پہ کیا سوچا. حالانکہ دنیا, ہاں, حالانکہ مثال موجود تھی اصحاب کہف کی. جی قرآن کے اور بھی مثالیں سر. عزیر علیہ السلام کی مثال موجود ہے, گدھے والی. جی خود بھی اور گدھا بھی. عزیر علیہ السلام کے ذہن میں بس آیا تھا جی ہاں, کہ یار اللہ یہ کیسے ہوگا کہ دوبارہ سے تو بنائے گا. یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ میں کوشچن کر رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. میں نے وہ پروسیس دیکھنا ہے, مورفولوجی دیکھنی ہے. میں نے صحیح ہے, مجھے وہ کیلکولس کی ایکویشن دیکھنی ہے کہ ایک ایٹم دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہونے کے لیے کس ایکویشن کا حصہ بنتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مارا, گدھا بھی ساتھ, گدھا بھی مارا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیکمپوز کیا اور پھر ریکمپوز کیا. ٹھیک. سوچیں یہ پورا یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گیا تھا. بالکل. اور اسی لیے اصحاب کہف کا سوال کیا تھا یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز دس از اے کنیکشن. میں بتا رہا ہوں, میرا غالب گمان, پورا غالب گمان کیا, میرا پکا یقین ہے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے ہی اوپر ہی اللہ کا بیٹا ماننے کی ایک وہ کیمپین چلا دینی ہے. قرآن نے بار بار ان سب کے سامنے کھلی حقیقت بیان کر رہی. سو ابھی آدم علیہ السلام جس طریقے سے زمین پہ آئے, ٹھیک, تو دیر ہیز ٹو بی سم پروسیس. ادروائز دوسرا طریقہ صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ڈس انٹیگریٹ کیا اور یہاں پہ ری انٹیگریٹ کیا. ٹھیک ہے, اب اسپیس شٹل تو ہے نہیں. ہاں, تو وہاں سے ختم کیا اور یہاں پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. ایک تو یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں مانتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قولا بتو, تینوں نیچے اترو. صرف آدم علیہ السلام تو ہے نہیں, حوا علیہ السلام پھر آ کے بچا لیتی ہیں ہمیں آ کے. شیطان کو بھی, جی جی, شیطان تو چلے ابھی بھی ہر جگہ ٹریول کر سکتے ہیں نا, شیطان تو کر سکتا ہے, اس کو پورے ایک قدم ہے اس کی دنیا پوری. تو حوا علیہ السلام تو عورت ہے, آدم علیہ السلام تو مرد ہے, انسان ہے. اگر آدم علیہ السلام ایک نبی ہیں, ان پہ معجزے آتے ہیں, تو حوا علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں ہم, ان کے ساتھ بھی سارے معجزے کرنے, تو کر دیں معجزے. مجھے ایک دفعہ بتا دیں, ادھر سے غائب کر کے ادھر سے دوبارہ سے ریکریٹ کروانا ہے, جو کہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. جو کہ قرآن پاک خود کہہ رہے ہیں نیچے اترو, اور قول اہبطوا, دو کا مطلب, تو کا مطلب ہے 3 یا 3 سے زیادہ کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے عربی میں, تو تینوں کو نیچے اتارنے اللہ تعالیٰ. سو یہ 2 تو نیچے اترے ہی اترے. So how did they come in? That is ہدیبا ینسلون. یہاں سے ہم نے, اچھا وہ ہے جی, یہ ہے بلندیوں سے حملہ آور ہوں کہ اوپر کے راستے, اوپر سے نیچے اتریں گے. یہ ہے اس کا. میں ابھی 8 ایگزامپل اور دیتا میں آپ کو. میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں, ٹھیک ہے, بالکل اچھی بات ہے. آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, اگر ہم غائب کر کے نیچے لے کے آتے ہیں تب بھی ایک تصویر تو بنائیں, یا پھر سالے کی اونٹنی پہاڑ پھاڑ کے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی کچھ ایک ایسی قوم جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ بھی, آدم علیہ السلام نے سارا کا سارا ٹائم زمین, ہمارے پلانٹ ارتھ میں, زمین بولوں گا بھی نہیں, پلانٹ ارتھ کے اوپر نہیں گزارا. ٹھیک ہے, سو وہاں رہے ہیں, جی جی, ہر جنت میں گھومتے رہے ہیں, پھل ول کھاتے رہے. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں. جی جی, کہیں نہیں لکھا ہوا, ہر بندہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں فٹ کر دیتا ہے, کیونکہ 40 تو بندے آئے تھے نا کشتی نوح میں, تو یاجوج ماجوج تو نہیں آ سکتے تھے اس میں. تو یاجوج ماجوج کو بعد میں حضرت نوح کی اولاد سے پیدا کرنا ان کی ضرورت بن جاتا ہے. حالانکہ تبری نے اپنی رائے لکھی تھی حدیث پہ. کس حدیث پہ؟ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہے. ادھر تبری نے رائے لکھی دی اپنی, حدیث نہیں ہے کہیں سے بھی. نہیں, حدیث نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے صرف یہ مسلمان کے دماغ میں یہ کیپیسٹی نہیں پروڈیوس کی گئی کہ یہ سوچ سکے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ زمین کے لفظ کا مطلب ہم نے لیا ہوا ہے, ارض کا مطلب کہ صرف یہی ارض ہے, یہ زمین ہے.
اس کے علاوہ ارد ہی کوئی نہیں. حالانکہ وہ مریخ فریخ سب اس کے اندر آتے ہیں. چاند سے دور کر جاتے ہیں, چاند کے ارد نہیں ہے, چاند بھی ارد ہے, ٹھیک مگر ہم نے ارد کو انگریزی میں ارتھ سمجھ لیا ہوا ہے ٹھیک کہ پلانٹ ارتھ کو اللہ تعالیٰ ارد بول رہے ہیں. ٹھیک